نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، ایک سوال لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جن حالات میں میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا نا، قدرتی طور پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سارے حالات دوبارہ میرے ماں باپ پر بھی آ گئے۔ جس طرح میری ماں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا اور جن تکلیفوں سے وہ گزری، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حالات پھر ویسے ہی ہو گئے اور ماں کی خدمت کرنے کے لیے میں بھی ان تکلیفوں سے گزرا۔ جناب عمر کہنے لگے، کوئی ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، جب میں بچپن میں ہوتا تھا تو میری ماں مجھے اٹھا کر بیت الخلاء میں لے کے جانے لگتی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں راستے میں ہی پیشاب کر دیتا۔ ماں کے بدن پہ، ماں کے کپڑوں پہ میں اکثر پیشاب کر دیتا تھا، تو میری ماں پھر بھی مجھے سنبھالتی تھی، مجھے صاف کرتی تھی۔ اور اب جب میری ماں بڑھاپے میں ہے تو اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں جب حاجت ہوتی ہے ماں کو تو میں ماں کو اٹھا کے بیت الخلاء میں جانے لگتا ہوں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں راستے میں ہی میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے، میرے کپڑوں پہ، میرے جسم پہ میری ماں پیشاب کر دیتی ہے۔ جیسے بچپن میں پیشاب کرتا تھا اور ماں برداشت کرتی تھی، ایسے ہی اب ماں میرے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتی ہے اور میں بھی برداشت کرتا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا یہ احسان جو میری ماں نے میرے اوپر کیا تھا، کیا اس کا بدلہ پورا ہو گیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تو نے اپنی ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کیا اور آج ماں کا پیشاب تیرے کپڑوں پہ نکل گیا تو ایسا ہونے سے حق ادا ہو گیا؟ کہا، جب تو پیشاب کرتا تھا تیری ماں صاف کرتی تھی، اس کے کپڑوں پہ پیشاب ہوتا تھا تو ماں صاف بھی کر رہی ہوتی تھی اور تیری لمبی زندگی کی دعائیں بھی کر رہی ہوتی تھی۔ اور آج جب تیرے کپڑوں پہ پیشاب ہوا ہے تو صاف تو کرتا ہے لیکن تیرے دل سے یہ دعا اٹھ رہی ہوتی ہے، ماں اب ضعیفہ ہو چکی ہے، نحیف اور کمزور ہے، اللہ اسے پردہ دے دے۔ تو اس کے پردے کی دعائیں مانگ رہا ہے اور ماں تیری زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے تیرا حق ادا ہو گیا؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا تو اولاد کمرے سے نکال کے نا بوڑھے باپ کی چارپائی کو حال میں رکھ دیتی ہے کہ جب باپ بڑھاپے میں کھانستا ہے نا تو اس کے کھانسنے سے بچوں کی پڑھائی میں خلل آتا ہے، اور جب بوڑھا باپ چارپائی سے لگ جائے اور بیٹے کو اٹھا کے باہر لانا پڑے، پیشاب کروانا پڑے تو بیٹا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اب میرے باپ کو پردہ ہی دے دے، اللہ میری ماں کو اب پردہ ہی دے دے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کو اللہ پردہ دے دے؟ کبھی پلٹ کے غور کر کے دیکھ، بچہ لولا بھی ہو، لنگڑا بھی ہو، کمزور بھی ہو، بدن سے پیپ بھی نکلتی ہو اور ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کے جواب دے دیا ہو، ماں پھر بھی دعا نہیں کرتی کہ اللہ اسے پردہ دے دے۔ باپ پھر بھی یہی دعا کرتا ہے، اگرچہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بدن سے پیپ نکل رہی ہے، لیکن مالک میری زندگی بھی میرے بچے کو لگا دے۔ اور اگر بچہ خود یہ نہ کہے کہ ماں باپ کو اللہ پردہ دے دے تو جب لوگ احباب رشتہ دار ملنے آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو اتنا کمزور ہو گیا، اب تو یہ تکلیف میں ہے، اللہ اسے پردہ دے دے۔ اولاد خود نہ کہے تو کم از کم وہ سن ضرور لیتی ہے اور سن کے اس کی دل کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے، لیکن تو کمزور، نحیف اور تیرے بدن سے پیپ بھی نکلتی تھی، کیا تیری ماں کے سامنے کسی کی جرت تھی کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ ماں تو زبان نہ کھینچ لے
جو زبان یہ کہے کہ اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرے احسانوں کا بدلہ پورا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ تو صاف کر رہا ہے تو دعا کر رہے اللہ پردہ دے دے. تیری ماں صاف کرتی تھی، تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. اللہ اکبر.